سرویا ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک پر اسرار داستان سے آگاہ کریں گے جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں ہے۔ پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانباز دستوں نے کیسے ایک لڑکی کو بچایا۔ یہ کہانی بھی اسی کے بارے میں ہے۔ آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا ہوا۔ کیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانباز دستے لڑکی کو بچانے میں کامیاب ہوئے یا پھر لڑکی کو دیوتاؤں کے آگے ڈال دیا گیا؟ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ میرے خیمے کے مخبروں کی اطلاع نے یہ بےہودہ انکشاف کیا ہے کہ ہماری فوج کے کئی کماندار اور مصر کے پیسے والے لوگ اس میلے میں جاتے ہیں اور لڑکیاں خریدتے ہیں یا چند دنوں کے لیے کرائے پر لاتے ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، کردار کی تباہی کے علاوہ یہ خطرہ بھی ہے کہ سوڈانیوں کی برطرف فوج کے عسکری اس میلے میں زیادہ تعداد میں جاتے ہیں۔ ہماری فوج اور ہمارے دوسرے لوگوں کا سوڈانی سابقہ فوجیوں کے ساتھ ملنا جلنا اور جشن منانا ٹھیک نہیں۔ یہ مشترکہ تفریح ملک کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ علی بن سفیان نے ذرا جھجک کر کہا، اور لڑکی کو قربان ہونے سے پہلے بچانا اور خلیفہ کے حوالے کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس نے آپ پر اغوا کا جو الزام عائد کیا ہے وہ کتنا بے بنیاد اور جھوٹا ہے۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، علی بن سفیان نے کہا، میری توجہ اپنی ذات پر ہے۔ مجھے کوئی کتنا ہی حقیر کہے، میں اسلام کی عظمت کے فروغ اور تحفظ کو نہیں بھول سکتا۔ میری ذات کچھ بھی نہیں، اور تم بھی یاد رکھو علی، اپنی ذات سے توجہ ہٹا کر سلطنت کے استحکام اور فلاح و بہبود پر مرکوز کر دو۔ اسلام کی عظمت کا امین خلیفہ ہوا کرتا ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خلیفہ اپنی ذات میں گم ہوتے گئے اور ہم اپنے نفس کا شکار ہو گئے۔ اب ہماری خلافت اسلام کی بہت بڑی کمزوری بن گئی ہے۔ صلیبی ہماری اس کمزوری کو استعمال کر رہے ہیں۔ اگر تم کامیابی سے اپنے فرائض نبھانا چاہتے ہو تو اپنی ذات اور اپنے نفس سے دستبردار ہو جاؤ۔ خلیفہ مجھ پر جو الزام عائد کیا ہے اسے میں نے بڑی مشکل سے برداشت کیا ہے۔ میں بردار ہو جاؤ اور اوچھے وار کا جواب دے سکتا تھا، مگر میرا وار ابھی الجھ جاتا۔ مجھے خطرہ یہی نظر آ رہا تھا کہ ملت اسلامیہ کی کسی دور میں جا کر اپنے ہی حکمرانوں کی ذاتی سیاست بازیوں، خود پسندی، نفس پرستی اور اقتدار کی ہوس کی نظر ہو جائے گی۔ گستاخی کی معافی چاہتا ہوں محترم امیر، علی بن سفیان نے کہا۔ اگر آپ اس لڑکے کو قربان ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو حکم صادر فرمائیے۔ وقت بہت تھوڑا ہے، پرسوں سے میلہ شروع ہو رہا ہے۔ فوج میں یہ حکم فوراً پہنچا دو کہ اس میلے میں کسی فوج کو شریک ہونے کی اجازت نہیں۔ سلطان ایوبی نے نائب سالار کو بلا کر کہا، خلاف ورزی کرنے والوں کو اس کے عہدے اور رتبے سے قطع نظر 50 کوڑے سرعام لگائے جائیں گے۔ اس حکم کے بعد سکیم متعلقہ حکام کو سلطان ایوبی نے بلا لیا تھا۔ سب سے کہا تھا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس طلسم کو توڑنا ہے۔ یہ جگہ فرعونیت کی آخری نشانی معلوم ہوتی ہے۔ پہلے فوج کشی زیر بحث آئی جو اس وجہ سے خارج از بحث کر دی گئی کہ اس قبیلے کے لوگ اپنے اوپر باقاعدہ حملہ سمجھیں گے۔ لڑائی ہوگی جس میں میلہ دیکھنے والے بے گناہ لوگ بھی مارے جائیں گے اور عورتوں اور بچوں کے مارے جانے کا خطرہ بھی ہے۔ بھی پیش کیا گیا کہ اس سوڈانی حبشی کو ساتھ لے جانا پسند نہیں کی۔ اسے مسلسل جنگی مشقوں سے تجربہ کار بنا دیا گیا تھا کہ وہ جانبازوں کا دستہ تھا جنہیں جذبے کے لحاظ سے اس قدر پختہ بنا دیا گیا تھا کہ وہ اس پر فخر محسوس کرنے لگے کہ انہیں جس مہم پر بھیجا جائے گا اس سے زندہ واپس نہیں آئیں گے۔ نائب سالار الناصر اور علی بن سفیان مشوروں سے یہ طے ہوا کہ صرف 12 چھاپہ مار اس پہاڑی جگہ کے اندر جائیں گے جہاں پروت رہتا ہے اور لڑکی قربان کی جاتی ہے۔ حبشی کی دی ہوئی معلومات کے مطابق اس رات میلے میں زیادہ رونق ہوتی ہے کیونکہ وہ میلے کی آخری رات ہوتی ہے۔ قبیلے کے لوگوں کے سوا کسی اور کو معلوم نہیں ہوتا کہ لڑکی قربان کی جا رہی ہے۔ جسے معلوم ہوتا ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ قربان گاہ کہاں ہے۔ ان کی معلومات کی روشنی میں یہ طے کیا گیا کہ 500 سپاہی میلہ دیکھنے والوں کے بیس میں تلواروں وغیرہ سے مسلح ہو کے اس رات میلے میں موجود ہوں گے۔ ان میں سے 200 کے پاس تیر کمان ہوں گے۔ اس زمانے میں ان کے ہتھیاروں پر پابندی نہیں تھی۔ چھاپہ ماروں کے ذہنوں میں واضح تصور کی صورت میں جگہ نقش کر دی جائے، وہ براہ راست حملہ نہیں کریں گے۔ چھاپہ ماروں کی طرح پہاڑی علاقے میں داخل ہوں گے، پیرا داروں کو خاموشی سے ختم کریں گے اور اصل جگہ پہنچ کر اس وقت حملہ کریں گے جب لڑکی قربان گاہ میں لائی جائے گی۔
اس سے قبل حملے کا یہ نقصان ہو سکتا تھا کہ لڑکی کو تہ خانے میں ہی غائب یا ختم کر دیا جائے گا۔ یہ معلوم ہو گیا تھا کہ قربانی آدھی رات کے وقت پورے چاند ہی دی جاتی ہے۔ 500 سپاہیوں کو اس وقت سے پہلے قربان گاہ والی پہاڑیوں کے ارد گرد پہنچنا تھا۔ چھاپہ ماروں کے لیے گھیرے میں آ جائے یا مہم ناکام ہونے کی صورت میں یہ ہدایت دی گئی کہ وہ فلیتے والا ایک آتش تیر اوپر کو جلائیں گے۔ اس تیر کا شعلہ دیکھ کر یہ 500 نفری حملہ کر دے گی۔ اس وقت 12 جانباز منتخب کر لیے گئے اور اس فوج میں سے جو 2 سال پہلے نور الدین زنگی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی مدد کے لیے بھیجی تھی، 500 ذہین اور بے خوف سپاہی عہدیدار اور کماندار منتخب کر لیے گئے۔ یہ لوگ عرب سے آئے تھے۔ مصر اور سوڈان کی سیاست بازیوں اور عقائد ان پر کچھ اثر نہ تھا۔ وہ صرف اسلام سے آگاہ تھے اور یہی ان کا عقیدہ تھا۔ وہ ہر اس عقیدے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے جسے وہ غیر اسلامی سمجھتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ ایک باطل عقیدے کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنے سے زیادہ نفری سے مقابلہ کرنا پڑے اور لڑائی خون ریز ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی ٹھہر ہی نہ سکے اور بغیر لڑائی کے مہم سر ہو جائے۔ انہیں سکیم سمجھا دی گئی اور ان کے ذہنوں میں پہاڑی علاقے کا اور ان پہاڑیوں کی بلندی جو زیادہ نہیں تھی اور ان میں گری ہوئی قربان گاہ کا تصور بٹھا دیا گیا۔ 12 جانبازوں کو بھی ان کے ہدف کا تصور دیا گیا۔ انہیں ٹریننگ بڑی سختی سے دی گئی تھی۔ پہاڑیوں پر چڑھنا اور ریگستانوں میں دوڑنا، بھوک پیاس اور اونٹ کی طرح برداشت کرنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا۔ قربانی کی رات کو 6 روزگار باقی تھے۔ 3 دن اور 3 راتیں چھاپہ ماروں اور 500 سپاہیوں کو مشق کرائی گئی۔ چوتھے روز چھاپہ ماروں کو اونٹوں پر روانہ کر دیا گیا۔ اونٹوں کی میانہ چال سے 1 دن اور آدھی رات کا سفر تھا۔ شتربانوں کے حکم دیا گیا کہ چھاپہ ماروں کو پہاڑی علاقوں سے دور جہاں وہ کہیں اتار کر واپس آ جائیں۔ 500 کے دستے کو تماشائیوں کے بیس میں 2-2 4-4 ٹولیوں میں گھوڑوں اور اونٹوں پر روانہ کیا گیا۔ انہیں جانور اپنے ساتھ رکھنے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے کماندار بھی اسی بیس میں چلے گئے۔ میلے کی آخری رات تھی۔ پورا چاند ابھرتا آ رہا تھا۔ چراغ کے فضا شیشے کی طرح شفاف تھی۔ میلے میں انسانوں کا ہجوم کوئی شمار نہ تھا کہ کہیں نیم برہنہ لڑکیاں رقص کر رہی تھیں اور کہیں گانے والیوں نے مجمع لگا رکھا تھا۔ سب سے زیادہ بھیڑ اس چبوترے کے ارد گرد تھا جہاں لڑکی نیلام ہونی تھی۔ ایک لڑکی کو چبوترے پر لایا جاتا، گاہک اسے ہر طرف سے دیکھتے، اس کا منہ کھول کر دانت دیکھتے، بالوں کو الٹا پلٹا کر دیکھتے، جسم کی سختی اور نرمی محسوس کرتے اور بولی شروع ہو جاتی۔ وہاں جوا بھی تھا، شراب بھی تھی۔ اگر وہاں نہیں تھا تو قانون نہیں تھا۔ پوری آزادی تھی۔ دور دور سے آئے ہوئے لوگوں کو خیمے میلے کے ارد گرد نصب تھے۔ تماشائی مذہب اور اخلاق کی پابندیوں سے آزاد تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان سے تھوڑی ہی دور جو پہاڑیاں ہیں، ان میں ایک خوبصورت لڑکی کو ذبح کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اور وہاں ایک انسان دیوتا بنا ہوا ہے۔ وہ اتنا ہی جانتے تھے کہ ان پہاڑیوں میں گرا ہوا علاقہ دیوتاؤں کا پایا تخت ہے جہاں جن اور بھوت پہرا دیتے ہیں اور کوئی انسان وہاں جانے کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ ان کے درمیان اللہ کے 500 سپاہی گھوم رہے ہیں اور 12 انسان دیوتاؤں کے چھاپہ تخت کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے 12 چھاپے ماروں کو بتایا گیا تھا کہ پہاڑیوں کے اندرونی علاقے میں داخل ہونے کا راستہ کہاں ہے، لیکن وہاں سے وہ داخل نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ وہاں پیرے کا خطرہ تھا۔ انہیں بہت دشوار راستے سے اندر جانا تھا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ پہاڑوں کے ارد گرد کوئی انسان نہیں ہوگا، مگر وہاں انسان موجود تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس حبشی نے علی بن سفیان کو غلط بتایا تھا۔ اس کے علاقے کے گرد پہرا نہیں تھا۔ پہاڑیوں کا خطہ 1 میل بھی لمبا نہیں تھا اور اندر چوڑا تھا۔ وہ چونکہ تربیت یافتہ چھاپہ مار تھے، اس لیے وہ بکھر کر اور احتیاط سے آگے گئے تھے۔ ایک چھاپہ مار کو اتفاق سے ایک درخت کے قریب ایک متحرک سایہ نظر آیا۔ چھاپہ مار جھپٹا اور رینگتا اس کے پاس چلا گیا، قریب جا کر اس پر جھپٹ پڑا، اس کی گردن بازوؤں کی شکنجے میں لے کر خنجر کی نوک سے اس کے دل پر رکھ دی۔ گردن ڈھیلی چھوڑ کر اس نے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور یہاں کس قسم کا پہرا ہے؟ وہ منشی تھا۔ چھاپہ مار عربی بول رہا تھا جو منشی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اتنے میں ایک اور چھاپہ مار آ گیا۔ اس نے بھی خنجر حبشی کے سینے پر رکھ دیا۔ انہوں نے اشاروں سے پوچھا کہ تو حبشی نے اشاروں میں جواب دیا جس سے شک ہوتا تھا کہ یہاں پر پہرا موجود ہے۔ اس حبشی کی شہرہ کاٹ دی گئی اور چھاپہ مار اور زیادہ محتاط ہو کر آگے بڑھنے لگے۔ آگے پہاڑی تھی۔ چاند اوپر اٹھتا آ رہا تھا لیکن درختوں اور پہاڑوں نے اندھیرا کر رکھا تھا۔
وہ پہاڑی پر ایک دوسرے سے ذرا دور اوپر چڑھتے گئے۔ اندر کے علاقے میں جہاں لڑکی کو پروت کے حوالے کیا گیا تھا اور ہی سرگرمی تھی، پتھر کے چہرے کے سامنے چبوترے پر ایک قلین بچھا ہوا تھا۔ اس پر چوڑے پھل والی تلوار رکھی تھی۔ اس کے قریب ایک چوڑا برتن رکھا تھا اور قلین پر پھول بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے قریب آگ جل رہی تھی۔ چبوترے کی چاروں کناروں پر دیے جلا کر چراغاں کیا گیا تھا۔ وہاں 4 لڑکیاں گھوم پھر رہی تھیں۔ ان کا لباس 2 چوڑے پتے تھے اور باقی جسم برہنہ تھا۔ 4 حبشی تھے جنہوں نے کندھوں سے ٹخنوں تک سفید چادر میں لپیٹ رکھی تھی۔ ارارہ تہ خانے میں پروت کے ساتھ تھی۔ پروت اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا اور مخمور آواز میں کہہ رہی تھی، میں انگوگ کی ماں ہوں، تم انگوگ کے باپ ہو۔ میرے بیٹے مصر اور سوڈان کے بادشاہ بنیں گے۔ میرا خون انہیں پلا دو۔ میرے لمبے لمبے سنہرے بال ان کے گھروں میں رکھ دو۔ تم مجھ سے دور کیوں ہٹ گئے ہو؟ میرے قریب آؤ۔ پروت اس کے جسم پر تیل کی طرح کوئی چیز ملنے لگا۔ انگوگ غالباً اس قبیلے کا نام تھا۔ ایک عربی لڑکی کو نشے کی خمار نے اس کے قبیلے کی ماں اور پروت کی بیوی بنا دیا تھا۔ وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ پروت آخری رسوم پوری کر رہا تھا۔ 12 چھاپہ مار کیڑوں کی طرح رینگتے ہوئے پہاڑوں پر چڑھ گئے، اترے اور ٹھوکریں کھاتے آ رہے تھے۔ بہت ہی دشوار گزار علاقہ تھا۔ بیشتر پہاڑیاں خاردار، چاند سر پر آ گیا تھا۔ انہیں درختوں میں سے روشنی کی کرنیں دکھائی دینے لگی۔ ان کرنوں میں انہیں ایک حبشی کھڑا نظر آیا، جس کے ایک ہاتھ میں برچی اور دوسرے میں لمبوتری ڈھال تھی۔ وہ بھی دیوتاؤں کے پایہ تخت کا پہرے دار تھا۔ اسے خاموشی سے مارنا ضروری تھا۔ وہ ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں اس پر عقب سے حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آمنے سامنے کا مقابلہ موزوں نہیں تھا۔ ایک چھاپہ مار جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ دوسرے نے اس کے سامنے ایک پتھر پھینکا، جس نے گر کر اور لڑک کر آواز پیدا کی۔ حبشی کودکا اور اس طرف آیا۔ وہ جو ہی جھاڑیوں میں چھپے ہوئے چھاپہ مار کے سامنے آیا، اس کی گردن ایک بازوؤں کے شکنجے میں آ گئی اور ایک خنجر اس کے دل میں اتر گیا۔ چھاپہ مار کچھ دیر وہاں رکے اور احتیاط سے آگے چل پڑے۔ ارارہ قربانی کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ پروت نے آخری بار اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کا ہاتھ تھام کر سیڑھیوں کی طرف چل پڑا۔ باہر کے 4 حبشی مردوں اور لڑکیوں کو پتھر کے سر اور چہرے کے منہ میں روشنی نظر آئی تو وہ منہ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ پروت نے اپنی زبان میں ایک اعلان کیا اور منہ سے اتر آیا۔ ارارہ اس کے ساتھ تھی۔ وہ اسے قلین پر لے گیا۔ مرد اور لڑکیاں اس کے ارد گرد کھڑی ہو گئیں۔ ارارہ نے عربی زبان میں کہا، میں انگوگ کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے اپنی گردن کٹوا رہی ہوں۔ میں ان کے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہی ہوں۔ میری گردن کاٹ دو، میرا سر انگوگ کے دیوتا کے قدموں میں رکھ دو۔ دیوتا اس سر پر مصر اور سوڈان کا تاج رکھیں گے۔ چاروں آدمی اور لڑکیاں ایک بار پھر سجدے میں گر گئیں۔ پروت نے ارارہ کو قلین پر بٹھا کر اس کا سر آگے جھکا دیا اور تلوار اٹھا لی، جس کا پھل پورے ہاتھ جتنا چوڑا تھا۔ ایک چھاپہ مار جو سب سے آگے رکا تھا رک گیا۔ اس نے سرگوشی کی کہ پیچھے آنے والوں کو روک لیا۔ پہاڑی کی بلندی سے انہیں چبوترا اور پتھر کا سر نظر آیا۔ چبوترے پر ایک لڑکی بیٹھی تھی، جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ شفاف چاندنی چراغاں اور بڑی مشعلوں نے سورج کی روشنی کا سماں بنا رکھا تھا۔ لڑکی کے پاس کھڑے آدمی کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ لڑکی برہنہ تھی۔ اس کے جسم کا رنگ بتا رہا تھا کہ حبشی قبیلے کی لڑکی نہیں۔ چھاپہ مار دور تھے اور بلندی پر بھی تھے۔ وہاں سے تیر خطا جانے کا خطرہ تھا، مگر وہ جس پہاڑی پر تھے اس کے آگے ڈھلان نہیں تھی، بلکہ سیدھی دیوار تھی جس سے اترنا ناممکن تھا۔ وہ جان گئے کہ لڑکی قربان کی جا رہی ہے اور اسے بچانے کے لیے وقت اتنا تھوڑا ہے کہ وہ اڑ کر نہ پہنچے تو اسے بچا نہیں سکیں گے۔ انہوں نے چوٹی سے نیچے دیکھا۔ چاندنی میں انہیں ایک جھیل نظر آئی۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ وہاں ایک جھیل ہے جس میں مگرمچھ رہتے ہیں۔ دائیں طرف ڈھلان تھی، لیکن وہ بھی تقریباً دیوار کی طرح تھی۔ وہاں جھاڑیاں اور درخت تھی۔ انہیں پکڑ کر اور ایک دوسرے کے ہاتھ تھام کر وہ ڈھلان اترنے لگے۔ ان میں سے ایک آخری جانباز نے اتفاق سے سامنے دیکھا۔ چاندنی میں سامنے کی چوٹی پر اسے ایک حبشی کھڑا نظر آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ڈھال تھی اور دوسرے ہاتھ میں برچی، جو اس نے تیر کی طرح پھینکنے کے لیے تان رکھی تھی۔ چھاپہ ماروں پر چاندنی نہیں پڑ رہی تھی۔ حبشی ابھی شک میں تھا کہ آخری چھاپہ مار نے کمان میں تیر ڈالا۔ رات کی خاموشی میں کمان کی آواز سنائی دی۔ تیر حبشی کی شہرگ میں لگا اور لڑکتا ہوا نیچے آ رہا۔ چھاپہ مار ڈھلان اترتے گئے۔ گرنے کا خطرہ ہر قدم پر تھا۔ پروت نے تلوار کی دھار ارارہ کی گردن پر رکھی اور اوپر اٹھائی۔
लड़कियों और मर्दों ने सजदे से उठ कर बैठे हुए पुरसोज और धीमी आवाज में कोई गाना शुरू कर दिया। ये एक गूंज थी जो इस दुनिया की नहीं लगती थी। पहाड़ों में गिरी हुई इस तंग सी वादी में ऐसा तिलस्म तारी हुआ जा रहा था कि जो बाहर के किसी भी इंसान को यकीन दिला सकता था कि ये इंसानों की नहीं देवताओं की सरजमीन है। प्रोत तलवार को ऊपर ले गया। अब तो एक दो सांसों की देर थी। तलवार नीचे को आने ही लगी थी कि एक तीर प्रोत की बगल में धंस गया। इसका तलवार वाला हाथ भी नीचे नहीं गिरा था कि 3 तीर बैक वक्त इसके पहलू में उतर गए। लड़कियों की चीखें सुनाई दी। मर्द किसी को आवाज देने लगे। तीरों की एक और बाढ़ आई जिसने 2 मर्दों को गिरा दिया। लड़कियां जिधर मुंह आया दौड़ पड़ी। उम्मे अरारा इस शोरगुल और अपने गिर्द गिर्द तड़पते हुए और खून में डूबे हुए जिस्म से बेनियाज सर झुकाए बैठी थी। छापामार बहुत तेज दौड़ते आए, चबूतरे पर चढ़े और उम्मे अरारा को एक ने उठा लिया। वो भी नशे की हालत में बातें कर रही थी। एक जांचबाज ने अपना कुर्ता उतार कर इसे पहना दिया। इसे लेकर चले ही थे कि एक तरफ से 12 हबशी पर्चियां और ढालें उठाए दौड़ते आए। छापामार बिखर गए। इनमें 4 के पास तीर कमाने थी। इन्होंने तीर बरसाए। बाकी छापामार एक तरफ छुप गए और जब हबशी आगे आए तो अकब से इन पर हमला कर दिया। एक तीर अंदाज ने कमान में फलीते वाला तीर निकाला, फलीते को आग लगाई और कमान में डालकर ऊपर को छोड़ दिया। तीर दूर ऊपर जाकर रुका तो उस शोले का जो रफ्तार की वजह से दब गया था, रफ्तार खत्म होते ही भड़का और नीचे आने लगा। मेले की रौनक अभी मांद नहीं थी। तमाशाइयों में से 500 तमाशाई मेले से अलग होकर इस पहाड़ी खिते की तरफ देख रहे थे। इन्हें दूर फजा में एक शोला सा नजर आया जो भड़क कर नीचे को जाने लगा। वो घोड़ों और ऊंटों पर सवार हुए। इनके कमानदार थे। पहले तो वो आहिस्ता आहिस्ता चले ताकि किसी को शक न हो। जरा दूर जाकर इन्होंने घोड़े दौड़ा दिए। तमाशाई मेले में शराब, जुए और नाचने गाने वाली लड़कियों और असमत फरोश औरतों में इतने मगन थे कि किसी की कानों कान खबर न हुई कि इनके देवताओं पर क्या क़यामत टूट पड़ी है। छापामार ने इस खतरे की वजह से आतिश तीर जलाया था कि हबशियों की तादाद ज्यादा हो गई, मगर फौज वहां पहुंची तो वहां 12-13 लाशें हबशियों की और 2 लाशें छापामार शहीदों की थीं। वो बर्शियों से शहीद हुए थे। कमानदारों ने वहां का जायजा लिया, पत्थर के मुंह में गए और तय खाने में जा पहुंचे। वहां इन्हें जो चीजें हाथ लगी वो उठा ली। उनमें एक फूल भी था जो कुदरती नहीं बल्कि कपड़े से बनाया गया था। अहकाम के मुताबिक कूद को वहीं रहना था, लेकिन पहाड़ियों में छुपकर छापामारों ने उम्मे अरारा को घोड़े पर डाला और कायरा की तरफ रवाना हुए। जब सुबह तुलू हुई, मेले की रौनक खत्म हो गई। बेशतर तमाशाई रात की शराब पी पी कर अभी मदहोश पड़े थे। दुकानदार जाने के लिए माल असबाब बांध रहे थे। लड़कियों की ब्यू पारी भी जा रहे थे। सैराब में रवाना होने वालों की कतारें लगी हुई थी। मेले के करीब जो गांव था वहां के लोग बेताबी से इस लड़की के बालों का इंतजार कर रहे थे जिसे इस रात कुर्बान किया गया था। इस कबीले के लोग दूर दराज देहात के रहने वाले थे। पहाड़ी की जगह से दूर खड़े देवताओं के मस्कन की तरफ देख रहे थे। इनके बड़े बूढ़े ने इन्हें बताया कि अभी प्रोत आएगा, वो देवताओं की खुशनुदी का पैगाम देगा और इनमें बाल तकसीम करेगा, मगर अभी तक कोई नहीं आया था। देवताओं के मस्कन पर पुरसकूत तारी था। इस मुंतजर हजूम को मालूम न था कि वहां फौज मुकीम है और अब वहां से देवताओं का पैगाम नहीं आएगा।